أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکالی ہے اس میں سے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں، اور تم نکمی اور بیکار چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، ایسی بیکار چیز کہ جو اگر تمہیں دی جائے تو تم اس کو لیتے ہوئے آنکھیں میچو نفرت کے مارے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آیات شریفہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال کون سا مقبول ہوتا ہے کون سا غیر مقبول ہوتا ہے یہ بتلایا گیا۔ اللہ کے راستے میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا کب صحیح ہے، اس کے لیے کیا شرط ہے، اس کا فائدہ وہ باقی رہے اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ صحیح ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس کا ثواب ملنے کے لیے شرط ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، جس کو دیا گیا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور ریاکاری دکھلاوے سے پاک ہو، تب مال خرچ کرنے پر ثواب ملے گا۔ پھر اس پورے رکوع کے اندر بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو
جو تم کماتے ہو محنت مزدوری کر کے تجارت کر کے تو اس مال میں سے بھی جو عمدہ مال ہے وہ خرچ کرو۔ ایسے ہی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکالی ہے، جو کاشتکار ہیں ان کے یہاں جو زمین میں پیداوار ہوتی ہے تو اس پیداوار میں سے بھی اللہ کے راستے میں نکالو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عشر جیسے زکوٰۃ یہ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، 40واں حصہ فرض ہے، تو ایسے ہی زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے تو اس پیداوار میں سے عشر نکالا جاتا ہے۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، 10ویں حصے کو۔ یہ شریعت کی دو اصطلاح ہیں، ایک ہے عشر اور دوسرا ہے لفظ خراج، عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے ٹیکس سے۔ تو اگر اسلامی ملک ہے تو وہاں کافروں سے ان کی پیداوار کا کچھ حصہ وصول کیا جاتا ہے، بیت المال میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو خراج اور ٹیکس کہتے ہیں۔ جو وہاں کافر رہ رہے ہیں ان سے جو مال وصول کیا جائے گا اس کو خراج اور ٹیکس کہیں گے، اس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں۔ اور عشر جو ہے اس میں مسلمانوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں عبادت کا پہلو ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے ایسے ہی عشر بھی ایک عبادت ہے۔ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ نکالنا۔ اب یہ ان زمینوں پر ہے جو ہندوستان کی جو زمینیں ہماری یا عشری ہے یا خراجی، اس میں ہمارے اکابر کا بڑا زبردست اختلاف ہے، لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اپنی پیداوار کا عشر نکال دے، 10واں حصہ نکال دے۔ اس میں فائدہ ہی ہے، عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اور خیر و برکت فرمائیں گے۔ آج 10واں حصہ نکالیں گے تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس سے زیادہ پیداوار ہوگی، اور جو 9 حصے ہمارے پاس بچیں گے تو وہ صحیح جگہ پر خرچ ہوں گے، غلط جگہ پر خرچ نہیں ہوں گے۔ فرض کرے 1 لاکھ روپے کی فصل ہوئی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ بیٹھتا ہے 10,000 روپے۔ اللہ کے راستے میں نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں اس کی کیا برکت ہے۔ بمشکل 1% تو نہیں ہونے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اب بھی عشر نکالتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ الگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ قدم قدم پر نصرت اور مدد دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی ہیں کہ جو اپنی پیداوار کا عشر اہتمام کے ساتھ نکالتے ہیں 10واں حصہ، تو اللہ رب العزت کی مدد بھی ان کو قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس پیداوار ہے کھیتی کی یا جو تمہاری کمائی ہے دکان کی، تجارت کی، مزدوری کی، تو اس میں سے تم پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے میں ایسا نکما مال اور نکمی چیز دینے لگو کہ وہ چیز اگر تمہیں کوئی دوسرا دے تو تم نفرت کے مارے اسے دیکھ کر آنکھیں میچ لو، اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو جو چیز تم خود لینے کے لیے تیار نہ ہو، جسے دیکھ کر تم خود آنکھیں میچ لیتے ہو، نفرت کرتے ہو، تو ایسی چیز دوسروں کو نہ دو، اللہ کے راستے میں ایسی چیز نہ خرچ کرو، بلکہ جیسی چیز تم خود لینا پسند کرتے ہو، اپنے لیے پاکیزہ چیز، عمدہ چیز پسند کرتے ہو، تو ایسے ہی چیز، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، قسم کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس نے اس ظلم پر صبر کر لیا، تو اللہ کے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائیں گے۔ جو مظلوم ظلم پر صبر کر لے
تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آدمی کو مانگنے کا، سوال کرنے کا عادی نہ بننا چاہیے۔ اپنی ضرورت سوال کرے تو اللہ سے کرے۔ تو انسان جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ مال حرام ہے، اللہ کے ہاں باقی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور اس کے بعد وہ بکری صدقہ کرا دی، تھوڑا سا باقی رکھ لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ کتنا باقی ہے، کتنا گوشت باقی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما بقی منہا الا کتفہا، کہ بس اس کا ایک شانہ باقی ہے، ایک ہاتھ باقی ہے، ایک شانہ باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، فرمایا بقیہ کلھا غیر کتفہا، بقیہ کلھا غیر کتفہا، سب باقی ہے سوائے اس شانے کے، سب باقی ہے سوائے اس شانے کے۔ یعنی جو اللہ کے نام پر ہم نے اللہ کے بندوں کو کھلا دیا وہ باقی ہے، کھلایا ہوا باقی ہے، جو ہم نے خود کھا لیا وہ ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرما رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں تم نے بھیج دیا وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کے وہ بینک میں جمع ہو جاتا ہے، اسے یاد رہے نہ رہے وہ کمپیوٹر میں سب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ خیالات ڈالتا ہے، یہ مضامین ڈالتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، کل کو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اور اپنے بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، پہلے تو اپنا دیکھنا ہے، یہ سب چیزیں اس طرح شیطان وسوسے ڈالے گا۔ تو اگر اس علماء نے لکھا ہے اگر ایسا مضمون دل میں آ رہا ہے کہ خرچ نہ کروں، مال کو روک کر رکھ لوں، تو سمجھ لے کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ شیطان تمہیں بے حیائی کا، برائی کا، برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے نام پر دو، تو اللہ تمہارے اوپر مزید انعام فرمائیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ تو اگر دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد میں حصہ لوں، فلاں جگہ پر ضرورت مند ہے ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کروں، تو سمجھ لے کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں میرے دل کے اندر ڈالی جا رہی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، سب کو بھی اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ علیم، اور اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں، تم کس نیت سے کس کو کیا دے رہے ہو یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دانائی عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ مراد ہے۔ علماء نے لکھا ہے حکمت کے بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد ہے دین کی سمجھ، جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے تو اسے بہت ساری خیر اور بھلائی مل گئی، جسے دین کی سمجھ مل گئی، جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو کچھ کامیابی مل سکتی ہے وہ دین کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، دنیا کے ذریعے نہیں، تو اسے گویا بہت بڑی چیز عطا کر دی گئی۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل مند لوگ ہی، جن کے پاس عقل ہے، فہم ہے، تو وہی قرآن و حدیث سے نصیحت، عبرت، سبق حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم منت مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں۔ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرے، کوئی منت مانے اللہ کے نام پر،
بدنی عبادت کی یا مالی عبادت کی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے مددگار نہیں ملتے ہیں، ظالموں کے مددگار نہیں ہوا کرتے ہیں۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، کھلم کھلا صدقہ دو، علی الاعلان صدقہ دو، فَنِعِمَّا هِیَ، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو صدقہ دے دو، مال دے دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آدمی اس طرح مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، دائیں سے دے رہا ہے بائیں کو تو پتہ چلتا ہے۔ یہ مثال ہے اس کی کہ ریاکاری سے بالکل بچنے کی کوشش کرے، ریاکاری کی دل میں نیت نہ ہو، دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ کوئی مجھے دیکھے، بس خیال یہ رہے کہ جس کے لیے دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اگر اسے پسند آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر پوری دنیا دیکھ لے تو پوری دنیا بھی دیکھ کر ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی، نفع نقصان تو اللہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کہ اگر آدمی اس نیت سے کہ اگر میں دوں گا تو دوسرے لوگ بھی دیں گے، ترغیب اسے کہتے ہیں، ترغیب کی نیت سے کھلم کھلا کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دے دے، مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، نیت یہ ہو دل میں کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، یا دوسرے میری اقتدا کریں گے، یا ایسے یہ ہے کہ لوگوں کو بدگمانی ہے، سوچتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں دیتا، تو ان کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے، چونکہ بدگمانی ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اپنے بھائیوں کو گناہ کبیرہ سے بچانے کی نیت سے کھلم کھلا دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا پھر ایسی صورت میں، ایسی نیت سے۔ اور ویسے عام حالات میں صدقے کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر اخفا ہی بہتر ہے، اس کو چھپانا ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہدایت دینا، ان کو ایمان دینا۔ ہدایت تو اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، ہدایت اور ایمان یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اے پیغمبر آپ کے قبضے میں نہیں۔ اس آیت شریفہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا گیا کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کچھ رشتہ دار تھے جو غریب تھے، ضرورت مند تھے، لیکن وہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب ان صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ان کی ضرورتیں اس وقت پورا کریں گے جب یہ ایمان قبول کر لیں گے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو خرچ کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم ان پر خرچ نہیں کرنے گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی ہوئی، اس پر اللہ رب العزت نے آیت شریفہ نازل فرمائی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر ان کے ایمان لانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ایمان اور ہدایت تو اللہ جسے چاہتے دے دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی مال تم خرچ کرو گے تو تم اپنے فائدے کے لیے، یعنی اگر کافر ضرورت مند ہے تو اس پر مال خرچ کرو گے تو اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ کافر اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو تم پورا کرو گے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، تو اس پر بھی تمہیں پورا اجر ملے گا۔ وہ کافر ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے تمہیں کوئی تعلق نہیں۔ اب رہی مسئلے کی بات کہ کافر کو کون سا مال دے سکتے ہیں کون سا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تو کافر کو نہیں دے سکتے، باقی ایسے ہی عشر جو جس کا ذکر ابھی آیا، پیداوار کا 10واں حصہ، یہ بھی کافر کو نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک واجبی صدقہ ہے، صدقہ فطر، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ صدقہ فطر بھی کافر کو نہ دیا جائے، صدقہ فطر بھی کافر کو نہ دے۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، یا آدمی امداد کرتا ہے،
نفلی صدقہ دیتا ہے تو وہ سب کافر کو دے سکتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پورا پورا اجر ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی مال خرچ کرو گے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخرت میں اپنی کھیتی تیار کرنے کے لیے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، دیکھیے 2-3 ہفتے سے یہ مال خرچ کرنے کا ہی بیان چل رہا ہے، 2-3 رکوع ہیں صرف خرچ کرنے سے متعلق، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو بھی مال خرچ کرو گے تم، اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، چاہے تم مسلم پر خرچ کرو چاہے غیر مسلم پر خرچ کرو، تمہیں تو اس کا پورا پورا اجر مل جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اصل صدقات کے مستحق وہ فقراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر رکھا ہے، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان آدمی ان کو مالدار سمجھتا ہے کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، اور تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کے علامات سے، ان کے چہروں سے، وہ لگ لپٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور آپ کی مسجد میں آپ کے حجرہ مبارک کے پاس ایک چبوترا تھا جس کو صفہ ہی کہا جاتا ہے، تو اس چبوترے پر بس رات دن پڑے رہتے تھے، اور ان کا جو مشغلہ تھا وہ صرف علم حاصل کرنا تھا۔ تو اس مشغلے کی وجہ سے، علمی مشغلے کی وجہ سے، وہ کوئی معاشی مشغلہ تجارت وغیرہ کے لیے نہیں نکل سکتے تھے، بس وہ تو ہر وقت دین حاصل کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، پوری امت کی فائدے کی چیز حاصل کر رہے ہیں، پوری امت کے کام آنے والی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل صدقات کے مستحق تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر دیا، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے مقید کر دیا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ علمی مشاغل کی وجہ سے اور علمی مصروفیت کی وجہ سے، دین سیکھنے میں لگے رہنے کی وجہ سے، وہ کوئی ذریعہ معاش کے لیے زمین میں نہیں نکل سکتے، سفر نہیں کر سکتے، وہ وہیں ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ اور ان کا حال بیان کیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنے صاف و شفاف رہتے ہیں اور ایسے خوددار رہتے ہیں کہ اگر ان کے لباس کو دیکھا جائے، ان کی وضاقتہ کو دیکھا جائے، تو نادان آدمی جو ان کو شروع میں دیکھے گا، ان کی اندر کی حالت سے واقف نہیں ہوگا، تو یہ سمجھے گا یہ تو شہزادے ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، نادان آدمی ان کو مالدار سمجھے گا، کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ باوجود مفلسی کے اور سخت تکلیف کے وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، عفت اور پاک دامنی، تعفف، سوال سے بے انتہا بچتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن جو عقل مند ہوگا تو وہ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا، ان کے چہروں کو دیکھے گا، ان کے چہرے بجھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہے کہ راتوں میں بیدار رہتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں اس محنت کے مطابق ان کو غذا نہیں مل رہی ہے، تو وہ ان کو پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ عام مانگنے والوں کی طرح لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، کسی سے سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو اصل تو یہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں کہ یہ صدقات کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کیا جائے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا سوال بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور دین کی اشاعت کا بھی ثواب ملے گا اس میں۔ چنانچہ مدارس کی امداد کرے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں نیت یہی ہو کہ وہاں ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت بھی اللہ ہمارے ذریعے پوری کرا رہے، اللہ کرا رہے، ورنہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔
اور دین کے اشاعت میں بھی ہمارا حصہ ہو رہا ہے۔ ہم خود نہیں بنے عالم، اپنے اولاد کو نہیں بنا سکے، لیکن اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ جو چندہ وصول کرنے والے، ان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کی عزت کرے، ان سے کہے، اظہار بھی کرے کہ فرض اور ذمہ داری تو ہماری تھی کہ ہم خود حاضر ہوتے، لیکن آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارا کام خود کر لیا، آپ خود ہی تشریف لے آئے، عزت سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپ کر اور کھلے طور سے، تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس آیت شریفہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ چاہے مال آدمی رات میں خرچ کرے، دن میں خرچ کرے، کھلم کھلا خرچ کرے اور چھپ کر خرچ کرے، اگر نیت صحیح ہے، نیت اگر صحیح ہے تو ان سب کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار کئی لاکھ روپے بنتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اس ترتیب سے کہ 10,000 تو خرچ کیے رات میں، رات پہلے آتی ہے، 10,000 خرچ کیے دن میں 10,000 دینار، اور 10,000 چپکے سے دیے، 10,000 کھلم کھلا دیے۔ تو ان کی شان میں اور ان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دن میں رات میں چھپ کر کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں تو سب اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا وارض عنا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا بار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمارے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہمارے اس مختصر سے عمل کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس اہم عمل کی اہلیت ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ اس قرآن و حدیث کی صحیح فہم صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ناکام فرما، یا اللہ ان کو ناکام فرما، یا اللہ مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں خوب برکت نازل فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى